بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج سے ذو الحجہ کے بارے میں ویڈیوز بنانا شروع کر رہی ہوں، کیونکہ بہت ہی مبارک، بہت ہی فضیلت والا اور بہت ہی خوبصورت اعمال والا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلوم ہونا چاہیے، اور جو ہے اس مہینے کے اعمال، اس کے فضائل معلوم ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی روزانہ اب ذو الحجہ کے بارے میں ہی ویڈیوز آتی رہیں گی، کیونکہ اس ٹاپک کو ایک دن میں کور کرنا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ آج میں چند فضائل جو احادیث کی روشنی میں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں واقعہ قربانی کی اصل اور بنیاد بھی شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی جو ماہ ذی الحجہ کے اعمال، وظائف وغیرہ ہے وہ بھی شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم نے ماہ ذو الحجہ کو بالخصوص اس کے پہلے عشرہ کو عظمت اور فضیلت اور شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کا شمار بھی ان 4 مہینوں مطلب ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب میں ہوتا ہے، جن کو حرمت اور عزت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان میں خون ریزی، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت یعنی عزت و احترام والے ہیں، 3 تو اکٹھے ترتیب کے ساتھ ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب ہے۔ صحیح بخاری۔ اس ماہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذو الحج میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان و مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے، یعنی وہ شہید ہو جائے۔ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذو الحج زیادہ عظمت والا ہے، اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت باقی عام ایام کی بنسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو یعنی سبحان اللہ کہو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ اور اس مہینے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو یہ کہ دین اسلام کے 5ویں اہم ترین رکن حج کی ادائیگی کا مہینہ ہے، اسی لیے اس مہینے کا نام بھی ذو الحج رکھا گیا ہے، یعنی کہ حج والا مہینہ۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے مخصوص ایام یعنی کہ 9 ذی الحج کی نماز فجر سے 13 ذو الحج کی نماز عصر تک ہر فرض کے نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کی بھی ایک آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی جس میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے درمیان جو فرشتہ موجود تھا ان کے کہے ہوئے یہ الفاظ ہیں:
پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے پہلے عشرہ مراد پہلے 9 دن ہیں، روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک رات کی عبادت مثل لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذوالحج کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ اس ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشرہ ذوالحج کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کے برابر ہے۔ جامعہ ترمذی۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل فرمایا اور اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمارے اوپر یعنی دین یہود میں نازل کی جاتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا کہ کون سی آیت؟ یہودی نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں جہاں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس دین اور اس کے مکمل ہونے اور اس کے عید ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یوم عرفہ 9 ذوالحج بروز جمعہ میدان عرفات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقوف فرما رہے تھے جہاں یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری۔ اور 7ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ کا روزہ جس کا احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ اجر ذکر کیا گیا ہے، تو فائدہ یہ ہے کہ یہ عظیم الشان فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو حج ادا نہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے حاجی لوگ تو حج کے لیے چلے گئے اور وہاں جو ان کے اعمال ہیں، فضائل ہیں، انہوں نے اس کے مطابق سب کام کرنے ہیں، لیکن جو لوگ حج کی فضیلت سے محروم ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی وہ اتنی عبادات اور یہ اس سے اتنے فضائل حاصل کر سکتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ صرف حج کرنے والوں کو ہی نہیں، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر و ثواب اس مہینے میں رکھا کہ قرآن پاک کی سورہ فجر میں اس بات کی بھی قسم اٹھائی کہ سورہ فجر مطلب فجر کا وقت اور 10 دن اور 10 راتوں کی فضیلت بیان فرمائی، جن کا سب صحابہ کا اتفاق ہے کہ وہ 10 دن 10 راتیں عشرہ ذوالحج ہیں۔ تو پہلے ذوالحج سے لے کے 10 تاریخ تک کے تمام اعمال، بلکہ 13 تاریخ، کیونکہ تکبیر تشریق جو ہے وہ آپ نے 13 تاریخ تک ادا کرنی ہے ذوالحج کی۔ تو دیکھیے کیسی ہی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت فرمائی ہے کہ حج پر نہ جانے والے بھی جو ہیں وہ اتنے زیادہ فضائل حاصل کر سکتے ہیں۔ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ نے اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے کثرت کے ساتھ آزاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابن المسیب سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت باقی ایام کی بنسبت یوم عرفہ 9 ذوالحج والے دن لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ 9ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ عید کا دن بھی فضیلت والا ہوتا ہے اور اس کی رات یعنی کہ عید سے پہلے جو 10ویں رات وہ بھی۔
عیدین کی راتیں ایسی مبارک راتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دونوں عیدوں کی راتوں میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عبادت میں مشغول رہا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ 10ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ کے نام پر متعین جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی قربانی کے مبارک عمل کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس دن اس عمل سے زیادہ کوئی اور عمل اجر و ثواب والا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خرچ کی فضیلت اس خرچ سے ہرگز زیادہ نہیں جو عید قربان والے دن قربانی کے جانور پر کیا جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یعنی اس کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اون کے بدلے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ سنن ابن ماجہ۔ فائدہ، جس شخص نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا، جب ذوالحج کا پہلا عشر شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کا تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ اور اس بارے میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جو قربانی نہ بھی کر سکتا ہو تو قربانی کرنے والے سے مشابہت کے لیے ثواب کی نیت کے خاطر وہ بھی یکم ذوالحج کے بعد ناخن اور بال نہ تراشے اور 10 ذوالحج یعنی عید والے دن تراشے تو اسے بھی بے انتہا اجر و ثواب عطا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک ایام کی قدر و توفیق اور عبادت خوب دل سے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔